اور آج جو ہم آپ کو داستان سنانے والے ہیں وہ ہے ایک تاریخ کی داستان، ایک سفر کی داستان، اور وہ داستان ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش جسے کسی زمانے میں مشرقی پاکستان بھی کہا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش کنہوں نے بنایا؟ یعنی شیخ مجیب الرحمن، اور اس کے بعد ان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد جو ایک طویل عرصے تک اقتدار پر موجود رہیں۔ وہ داستان کہ کسی زمانے میں شیخ حسینہ واجد پورے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے اوپر راج کر رہی تھیں۔ ان کے والد کی فوٹو جو نوٹوں پر چھپتی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنے ملک یعنی بنگلہ دیش سے فرار ہیں اور ان کے والد کی تصویر بھی نوٹوں سے غائب ہو چکی ہے۔ اس کہانی کا مرکز شیخ حسینہ واجد جو اس وقت بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی بحران کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، جب ان پر لگے الزامات کی بنیاد پر عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ شیخ مجیب الرحمن کے قتل کے بعد ایک فوجی سلسلہ شروع ہوا جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ کئی بغاوتیں ہوئیں، کئی کرنل، کئی میجر، کئی جرنیل ایک دوسرے کو ہٹاتے رہے۔ 1991 میں جمہوریت لوٹی تو اس وقت دو بڑے سیاسی خاندان شیخ حسینہ واجد، بیگم خالدہ ضیاء، یہ دونوں خواتین دو سیاسی نظریات کا ٹکراؤ، دو مختلف تاریخوں کا بوجھ اور دو خاندانوں کی دشمنی، ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع 1971 کی جنگ کی تشریح، پاکستان کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ قربت، فوج کا کردار، کرپشن کے الزامات، سیاسی انتقام۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سیاست دو بیٹیوں کی لڑائی میں قید رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لڑائی نے پورے ملک کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ 2009 کے بعد حسینہ واجد نے جو حکمرانی کی اسے ناقدین اسٹرانگ مین رول کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ خاتون تھی مگر انداز آہنی تھا، اپوزیشن پر سختیاں کی، قیادت کی، اور BNP کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، میڈیا پر کنٹرول تھا، ہزاروں سیاسی کارکنان گرفتار ہوئے اور وار کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے آئے، اسلامی جماعتوں پر سخت کارروائیاں کی گئیں، دنیا کی بڑی تنظیموں نے حسینہ حکومت پر سیاسی انتقام، جبری گمشدگیوں اور جعلی مقدمات کے الزامات لگائے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت ان کے دور میں بڑھتی رہی، گارمنٹس انڈسٹری دنیا میں دوسری بڑی انڈسٹری بنی، جبکہ بڑے انفراسٹرکچر منصوبے مکمل ہوئے، یعنی ترقی بھی ہوئی، مگر جمہوریت کمزور ہوتی رہی۔